بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرماتے ہیں کہ ایک دن ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے کہ ایک صاحب ہمارے سامنے نمودار ہوئے جن کے کپڑے بہت سفید اور بال خوب کالے تھے۔ ان پر اثار سفر ظاہر نہ تھے اور ہم سے کوئی انہیں پہچانتا بھی نہ تھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں شریف سے مس کر دیے اور اپنے ہاتھ اپنے دانوں پر رکھے اور عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے اسلام کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، کعبہ کا حج کرو اگر وہاں تک پہنچ سکو۔ عرض کیا کہ سچ فرمایا۔ ہم کو ان پر تعجب ہوا کہ حضور سے پوچھتے بھی ہیں اور تصدیق بھی کرتے ہیں۔ عرض کیا کہ مجھے ایمان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں، کتابوں اور اس کے رسولوں اور آخری دن کو مانو اور اچھی بری تقدیر کو مانو۔ عرض کیا آپ سچے ہیں۔ عرض کیا مجھے احسان کے متعلق بتائیے۔ فرمایا اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ گویا اسے دیکھ رہے ہو، اگر یہ نہ ہو سکے تو خیال کرو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عرض کیا کہ قیامت کی خبر دیجیے۔ فرمایا کہ جس سے پوچھ رہے ہو وہ قیامت کے بارے میں سائل سے زیادہ خبردار نہیں۔ عرض کیا کہ قیامت کی کچھ نشانیاں ہی بتا دیجیے۔ فرمایا کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی اور ننگے پاؤں ننگے بدن والے فقیروں اور بکریوں کے چرواہوں کو محلوں میں فخر کرتے دیکھو گے۔ راوی فرماتے ہیں کہ پھر سائل چلے گئے۔ میں کچھ دیر ٹھہرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، اے عمر، جانتے ہو یہ سائل کون ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور رسول جانے۔ فرمایا یہ حضرت جبرائیل تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ مسلم۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو شکل انسانی میں حاضر ہوئے تھے، جیسے بی بی مریم کے پاس مرد کی شکل میں گئے۔ فرشتہ وہ نورانی مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے۔ جن وہ آتشی مخلوق ہے جو ہر قسم کی شکل بن جاتی ہے، مگر روح وہ ہی رہتی ہے، لہذا یہ اواگون نہیں، یعنی وہ مسافر نہ تھے، ورنہ ان کے بال اور لباس غبار میں اٹے ہوتے۔ خیال رہے کہ حضرت جبرائیل کے بال کالے، کپڑے سفید چٹے ہونا شکل بشری کا اثر تھا، ورنہ وہ خود نوری ہیں، لباس اور سیاہ بالوں سے بری۔ ہاروت و ماروت فرشتے شکل انسانی میں آ کر کھاتے پیتے بلکہ صحبت بھی کر سکتے تھے۔ عصا و موسوی سانپ کی شکل میں ہو کر سب کچھ نگل گیا تھا۔ ایسے ہی ہمارے حضور نوری بشر میں کھانا پینا نکاح اس بشریت کے احکام تھے۔ روزہ وصال میں نورانیت جلوہ گری ہوتی تھی، بغیر کھائے پیے عرصہ دراز گزار لیتے تھے۔ آج صدہا سال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر کھائے پیے آسمان پر جلوہ گر ہیں۔ یہ نورانیت کا ظہور ہے، یعنی وہ مدینہ کے باشندے نہ تھے، ورنہ ہم انہیں پہچانتے ہوتے۔ حضور تو انہیں خوب پہچانتے تھے، جیسا کہ اگلے مضمون سے ظاہر ہے، یعنی حضور سے بہت قریب بیٹھے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے حضرت جبرائیل کو پہچان لیا تھا، ورنہ پوچھتے کہ تم کون ہو اور اس طرح مل کر مجھ سے کیوں بیٹھتے ہو، جیسے نمازی اتحیات میں دو زانو بیٹھتا ہے۔ آج کل زائرین روزہ مطہرہ پر نماز کی طرح کھڑے ہو کر سلام عرض کرتے ہیں۔ اس ادب کی اصل یہ حدیث ہے۔ حضرت جبرائیل نے قیامت تک کے مسلمانوں کو حضور کی بارگاہ میں حاضری کا ادب سکھا دیا اور بتا دیا کہ نماز کی طرح یہاں کھڑا ہونا یا بیٹھنا حرام نہیں، ہاں سجدہ یا رکوع حرام ہے۔ اسلام کبھی ایمان کے معنی میں ہوتا ہے، کبھی اس کے علاوہ۔ یہاں دوسرے معنی میں ہے، یعنی ظاہر کا نام اسلام ہے اور باطنی عقائد کا نام ایمان، اس لیے یہاں شہادت و اعمال کا ذکر ہوا۔ خیال رہے کہ اب حضور کو صرف یا محمد کہہ کر پکارنا حرام ہے۔ رب فرماتا ہے، لا تجعلوا دعاء رسول۔ واقعہ غالباً اس آیت کے نزول سے پہلے ہوا یا فرشتے اس آیت سے علیحدہ ہیں۔
کلمہ پڑھنے سے مراد سارے اسلامی عقائد کا مان لینا ہے، جیسے کہا جاتا ہے کہ نماز میں الحمد پڑھنا واجب ہے، یعنی پوری سورہ فاتحہ۔ لہٰذا اس حدیث کی بنا پر اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ تمام اسلامی فرقے مرزئی، چکڑالوی وغیرہ مسلمان ہیں، کیونکہ یہ لوگ اسلامی قائد سے ہٹ گئے ہیں۔ اس میں بظاہر حضرت جبرائیل سے خطاب ہے اور در حقیقت مسلمان انسانوں سے، ورنہ فرشتوں پر نماز، روزہ، حج وغیرہ اعمال فرض نہیں۔ رب فرماتا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ یاد رہے کہ یہ اعمال اسلام کا جزو نہیں کہ ان کا تارک کافر ہو جائے۔ یہاں کمال اسلام کا ذکر ہے۔ تارک اعمال مسلمان تو ہے مگر کامل نہیں، کیونکہ پوچھنا نہ جاننے کی علامت ہے اور تصدیق کرنا جاننے کی علامت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام آسمانی کتابوں سے واقف ہیں، کہ رب نے حضور کے بارے میں فرمایا مصدق لما معکم۔ یاد رہے کہ عن الایمان میں ایمان اصطلاحی مراد ہے اور تؤمن میں ایمان لغوی یعنی ماننا، لہذا یہ تعریف شیء بنفس بھی نہیں اور اس میں دور بھی نہیں۔ تمام فرشتوں، نبیوں، کتابوں پر اجمالی ایمان کافی ہے، کو قرآن اور صحابہ قرآن صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تفصیلی ایمان لازم ہے۔ اس طرح کہ ہر بری بھلی بات جو ہم کر رہے ہیں اللہ کے علم میں پہلے ہی سے ہے اور اس کی تحریر ہو چکی ہے۔ تقدیر کے معنی ہے اندازہ۔ تقدیر دو قسم کی ہے، مبرم اور معلق۔ مبرم میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، معلق دعا اعمال وغیرہ سے بدل سکتی ہے۔ ابلیس کی دعا سے اس کی عمر بڑھ گئی، فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا سے داؤد علیہ السلام کی عمر بجائے 60 سال کے 100 برس ہو گئی۔ تقدیر کی پوری بات ہماری تفسیر نعیمی تیسرے پارے میں ملاحظہ کریں، یعنی رب نے فرمایا للذین احسنوا الحسنى وغیرہ۔ ان آیات میں احسان سے کیا مراد ہے؟ جواب ملا کہ اخلاص عمل۔ اگر تو خدا کو دیکھتا ہے تو تیرے دل میں کس درجہ اس کا خوف ہوتا ہے اور کس طرح تو سنبھال کر عمل کرتا ہے، ایسے ہی خوف کے ساتھ دل لگا کر درست عمل کر۔ یوں تو ہر وقت ہی سمجھو کہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے، مگر عبادت کی حالت میں تو خاص طور پر حیا رکھو، تو انشاءاللہ عبادت آسان ہوگی، دل میں حضور سجدی پیدا ہوگی، آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ کہ کس دن، کس تاریخ اور کس مہینہ، کس سال ہوگی۔ معلوم ہوتا ہے کہ جبرائیل امین کا یہ عقیدہ ہے، حضور کو اللہ تعالیٰ نے قیامت کا علم دیا ہے، کیونکہ جاننے والے سے ہی پوچھا جاتا ہے۔ یہاں جبرائیل امین حضور کے امتحان یا اظہار عجز کے لیے تو سوال کر نہیں رہے، بلکہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تو ہے مگر اس کا اظہار نہ فرمایا۔ یاد رہے کہ حضور نے دوسرے موقعوں پر قیامت کا دن بھی بتا دیا، مہینہ بھی، تاریخ بھی، کہ فرمایا جمعہ کو ہوگی، 10ویں تاریخ محرم کے مہینہ میں ہوگی۔ یہاں علم کی نفی نہیں، ورنہ فرمایا جاتا لا علم، میں نہیں جانتا، بلکہ زیادتی علم کی نفی ہے، یعنی اس کا مجھے تو تم سے زیادہ علم نہیں۔ مقصد یہ ہے کہ اے جبرائیل، یہاں لوگوں کا مجمع ہے، قیامت کا علم اسرار الہیہ میں سے ہے، یہ راز مجھ سے کیوں فاش کراتے ہو؟ حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم بھی دیا، تفسیر صحابی وغیرہ۔ اس لیے حضرت جبرائیل نے حضور سے یہ سوال کیا۔ علم قیامت کی تحقیق ہماری کتاب جاء الحق حصہ اول میں ملاحظہ کرو۔ حضور کے اس جواب سے معلوم ہوا کہ حضور نے یہاں حضرت جبرائیل کو پہچان لیا تھا، یعنی اگر قیامت کی خبر دینا خلاف مصلحت ہے اس کی خصوصی علامت ہی بتا دیجیے۔ اس سوال سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت کا علم تھا۔ علامتیں واقف ہی سے پوچھی جاتی ہیں، یعنی اولاد نافرمان ہوگی، بیٹا ماں سے ایسا سلوک کرے گا جیسا کوئی لونڈی سے، تو گویا ماں اپنے مالک کو جنے گی۔ اس کی اور بھی تفسیریں ہیں، یعنی دنیا میں ایسا انقلاب آئے گا کہ ذلیل لوگ عزت والے بن جائیں گے اور عزیز لوگ ذلیل ہو جائیں گے، جیسا کہ آج دیکھا جا رہا ہے۔ اسکندر ذوالقرنین نے حکم دیا تھا کوئی پیشہ ور اپنا موروثی پیشہ نہیں چھوڑ سکتا تاکہ عالم کا نظام نہ بگڑ جائے۔ معلوم ہوا کہ کمینوں کا اپنا پیشہ چھوڑ کر اونچا بن جانا علامت قیامت ہے، اور اس سے
نظام عالم کی تباہی ہے۔ یہ صحابہ کا ادب ہے کہ علم اللہ اور رسول کے سپرد کرتے ہیں۔ اس سے دو مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضور کا ذکر اللہ کے ساتھ ملا کر کرنا شرک نہیں بلکہ سنت صحابہ ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ اور رسول جانے، اللہ اور رسول فضل کرے، اللہ اور رسول رحم فرما دے، اللہ اور رسول بھلا کرے۔ دوسرے یہ کہ حضور کی خبر تھی کہ یہ سائل جبرائیل تھے، ورنہ آپ فرما دیتے کہ مجھے بھی خبر نہیں یہ کون تھے، یعنی اس لیے آئے تھے تمہارے سامنے مجھ سے سوالات کریں، تم جوابات سن کر دین سیکھ لو۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر حضور کی اطاعت واجب ہے، نہ کہ جبرائیل کی، کہ یہاں جبرائیل نے حاضرین سے خود نہ کہہ دیا کہ لوگو میں جبرائیل ہوں، مجھ سے فلاں فلاں بات سیکھ لو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہلوایا تاکہ لوگوں کے لیے قابل قبول ہو۔ جبرائیل کے معنی ہے عبداللہ، جبر ماوانا عبد، ایل اللہ بزبان عبرانی۔ پیارے دوستو، آج کے بعد ہم انشاءاللہ ایک حدیث اور اس کی شرح بیان کریں گے۔